نہیں مانی اچھا خیر مطلب آپ گاڑی میں جا رہے ہو کوئی بھی آپ کو بھنگڑے کی آواز ہے تو آپ کا ایک دم سے آپ یوں ہی شروع ہو جاتے ہیں. ایسے بھائی دیکھو پنجابی ایک ایسی زبان ہے جو کہ منہ پہ چڑھ جاتی ہے, آسان ہے کیونکہ باقی زبانوں سے تھوڑی سی نسبتاً آسان ہے. اردو کے بہت قریب ہے, اس لیے ہر بندہ چاہے وہ اردو بولنے والا ہو, کوئی پشتو بولنے والا ہو, کوئی بلوچی بولنے والا ہو, کوئی سندھی بولنے والا ہو, اس کو آسانی سے پنجابی سمجھ اور بولنے میں آسان ہے. پنجابی نہ بھی آئے بولنا لہجہ چڑھ جاتا ہے منہ پہ, لہجہ نہیں چڑھ جاتا, وہ گانے چڑھ جاتے ہیں منہ پہ یار. وہ کوئی بڑے ہی کوئی انت قسم کے گانے ہوتے ہیں, گانے پنجابی گانے. میں پنجابی لینگویج کی بات کر رہی تھی کہ وہ لہجہ نا آپ کے منہ پہ چڑھ جاتا ہے. گانے جو اتنے آسان ہوتے ہیں, گانے بڑے آسان ہوتے ہیں, بڑے ہٹ ہوتے ہیں. بڑے ہٹ تو اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بڑے خوشحال گانے ہوتے ہیں. میں نے اور سنے گانے وہ کافی ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں, لیکن یہ وہ گانے جن کو سننے کے بعد آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ تھوڑا سا نا دھمال ہو جائے, تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو ٹھمکا لگانے کا دل چاہتا ہے. بیسیکلی دل اندر سے ہی آ رہا ہے. جو کہانی شروع ہوئی تھی بہت پہلے جی, جب ہم چھوٹے تھے, چھوٹے بھی کیا تھے, جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے کی بات ہے جب طفیل نیازی اور عالم لوہار نے سلسلہ شروع کیا تھا. یہ جو بھنگڑا ہے ٹیلی ویژن پہ پہلی دفعہ, یا پنجابی فوک گیت جو تھے ٹیلی ویژن پہ پہلی دفعہ, ان کی وجہ سے آئے تھے. اور یہ سلسلہ پھر آگے بڑھا اور سلسلہ چلتا گیا. لیکن پھر ہر چیز کو اس کو ہپ ہونا پڑتا ہے. وقت کے تقاضوں کا یہ تقاضا ہے یہ وقت کا کہ وہ چیز اگر ویسی رہے گی ساری زندگی تو پھر جو ہے باس وہ پھر جی بتا دیا میں نے نا, وہ چیز جب ویسی رہے گی نا تو پھر وہ فیل ہو جائے گی. وہ پھر لوگ نہیں سنتے ایسی چیز کو. 1980s میں ایک انسان جو ہے انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا کہ نہیں یار فوک ہے جو بھی ہے جیسے بھی ہے اس کو چینج کیا جائے یار. اب ہپ ہاپ کا زمانہ ہے, پاپ کا زمانہ آ گیا ہے, لوگ وہی فوک کیے جا رہے ہیں. تو پھر انہوں نے باقاعدہ اس فوک کو جو ہے ایک اور ڈائریکشن میں لے کے چلے گئے. بالکل پہلی دفعہ ہوا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وہ جو ایک حلیہ ہوتا تھا فوک سنگرز کا, وہ فوک سنگرز کا جو حلیہ تھا وہ انہوں نے توڑا, اور جینز اور ٹی شرٹ میں ایک انسان آیا ڈھول والے کے ساتھ اور وہ چھا گیا. میں بتا رہا ہوں ہر شادی میں, ہر مہندی میں, ہر اوکیزن پہ جو ہے یہ انسان جو تھا اگر نہیں ہوتا تھا تو وہ شادی نہیں ہوتی تھی, انکمپلیٹ ہوتی تھی. وہ دلہن کہتی تھی میں نہیں بھائی میں شادی نہیں کر رہی, میں شادی نہیں کر رہی. تو ہر بے شمار فنکشن, اور یہ فنکشن کا رواج جو میں نے دیکھا ہے پاکستان میں. باقاعدہ ڈھولکیاں شروع ہو گئی اس کے بعد سے. ہم مطلب 11 مہینے پہلے شادی کے ڈھولکیاں اسٹارٹ ہو جاتی, 6 مہینے پہلے سے ڈھولکیاں اسٹارٹ ہو جاتی کہ ہر مہینے کوئی بھنگڑا نائٹ تو کوئی فلاں نائٹ تو کوئی فلاں نائٹ. اور سب سے ٹاپ بھنگڑا نائٹ ہوتی ہے کیونکہ آپ اس میں ہر طرح کے کلرز پہن سک رہے ہوتے ہیں. مطلب شاکنگ پنک شلوار جو آپ نے مجھے دیکھا آج, اورنج, مانی نے بلو, یلو دوپٹہ. تو بھنگڑے میں ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہ بڑے مزے کے کلرز آپ پہن سکتے ہیں. اور جتنا بھنگڑے پنجابی گانوں پہ جتنا کرینہ اور شاہد نے پرفارم کیا ہے دونوں نے ساتھ, صرف ابھی, لیکن اس سے پہلے دیپک سنگھ اور کون سے لوگ ہوں گے جنہوں نے پرفارم کیا ہوگا. لیکن میں جب بات کروں گا پنجابی گانوں کی, یہ جو فوک ہے نا پنجابی فوک جو ہے یہ ہمارا اپنا ہے. انڈین پنجاب بھی ہے اور ٹھیک ٹھاک بڑا ہے, لیکن سم ہاؤ وہ مس کرتے ہیں اس والے پنجاب کو, کیونکہ ہمارا جو یہ والا پنجاب ہے یہ زرخیز ہے اور ہر طرح سے زرخیز ہے. جگت بازی یہاں پہ چیمپئن ہے, گانے پہ میں یہاں پہ چیمپئن, آرٹسٹ یہاں کا نمبر 1 ہے. لیکن ہم بات کریں گے ایک ایسے انسان کی جو کہ اس وقت سامنے کی طرف کھڑے ہوئے ہیں, جن کا تعلق پنجاب سے بالکل نہیں ہے, لیکن پنجابی گانا کیا خوب گاتے ہیں. جنہوں نے کیا خوب کیا گائی ہے انہوں نے, اور کیا اس کو نیا ایک انگ دیا ہے. بریک کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور ایک اور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو شہر گلیاں اور کھیت کھیت رہتے ہیں مختلف گاؤں کے اندر. مطلب جو کوئی بھی گاؤں پاکستان کا ہوگا یہ وہاں گئے ہوں گے اور انہوں نے پرفارم کیا ہوگا, وہ بھی آج ہمارے ساتھ ہیں, اور بھی بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن جانے سے پہلے ہیرا کو پنجابی گانا سنا دیا. مجھے نہیں ابھی ایک دم سے دماغ نہیں پنجابی گانا میرا بھی مجھے پتا ہے. ہم بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آ کے کنفرم سناؤں گی. کنفرم سنا صحیح بالکل. اوکے جی, ہم لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد ایک اسٹار ہمارے ساتھ موجود ہے. بریک. میری بیٹی میں کچھ نہیں تھی یار, میں ٹھیک ہے, تو کتنے ہے؟ میں کہتی ہیں. اچھا مجھے پنجابی نہیں آتی ویسے. ویسے پنجابی میں بڑے پیارے پیارے سے الفاظ ہوتے ہیں جو مانی جس سے مجھے نوازتے ہیں, جیسے سونیوں کہہ دیتا ہے, پھر جان دی ٹوٹی. ہاں ویسے کہ میں بھی پنجابی ہوں, لیکن کراچی میں رہ رہی تھی, میری زبان جو ہے وہ پنجابی رہی نہیں. وہاں جاتا ہوں پنجاب جاتا ہوں, وہ کہتے ہیں بہت آپ اردو اسپیکنگ ہے. کراچی والوں کو جب بتاتا ہوں پنجابی تو وہ کہتے ہیں نہیں آپ بھی اردو اسپیکنگ ہے. چلو میں نے کہہ دی میں اردو اسپیکنگ ہوں, ختم ہو گیا. لیکن فی الحال ہم پنجاب کی بات کریں گے.
آپ پنجاب کی کیا کیا باتیں کریں یار, زرخیز زمین ہے وہاں کی, کمال لہلہاتے ہوئے, آپ وہاں جائیں اندر جا کے آپ کو ایک خوشبو, اس کی مٹی کی خوشبو جو ہے نا وہ الگ ہی ہوتی ہے. آپ اگر کبھی ٹرین سے ٹریول کیا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, جیسے آپ پنجاب میں اندر داخل ہوں گے تو آپ کو سرسبز شاداب اور ہریالی نظر آئے میں نے گی. تو خیر موویز میں ہی دیکھا ہے یہ کہ پنجاب کی مٹی, اور یہ میں نے نہیں, اصلی میں ہریالی فیل ہے, نہیں کی. ہریالی ہریالی بھی میں نے فلموں میں ہی دیکھی ہے, اصلی میں نہیں گئی. مانی مجھے لے کے چلو یا میں بالکل لے کے چلوں گا. یہ اگر آپ بالکل صحیح, کسی نے ہمارے ایک دوست نے انہوں نے انفارمیشن دی کہ یہاں صادقاآباد سے اسٹارٹ ہوتا ہے, پنجاب اٹک تک جاتا ہے, اور آپ رستے میں چلتے جائیں بڑا ویل کنیکٹڈ صوبہ ہے یہ. مطلب باقی صوبے جو ہے اتنے کنیکٹڈ نہیں ہے, لیکن اس صوبے میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ نکلتے ہیں کسی ایک شہر سے تو آپ دوسرے شہر کے اندر گھس جاتے ہیں, اور پھر آپ تیسرے شہر میں گھس جاتے ہیں, پھر آپ چوتھے شہر میں گھس جاتے ہیں. تو بالکل جڑے جڑا سا ہے پنجاب. اور اس کا کلچر یہ دیکھیں نا, یہ جو ہے یہ عام لائف میں اگر ہم پہنے تو انڈے ٹماٹر پڑیں, لیکن پنجاب میں جب آپ بھانگڑا کرتے ہیں تو آپ ایسے بے شمار کلرز جو کہ آپ نارمل لائف نہیں پہن سکتے. اکثر شادیوں میں پنجابی جو کپڑوں کا اسٹائل بڑا لیا جاتا ہے کہ مہندیوں پہ آپ شاکنگ پنک شرٹ پہن لیتے ہیں لڑکے, اور یلو شرٹ پہن لیتے ہیں, یلو کرتے پہن, بھائی تو پنجاب کی وجہ سے, پنجاب کی وجہ سے ہی نکلے ہیں سارے کلر. اور ہر کچھ کلو میٹر کے بعد جو ہے پنجاب میں لمبی چھٹیاں اور بڑے بڑے پراندے اور یہ ساری مزیدار, وہ لیکن وہ نہیں ہوتا, وہ جو کھیتوں میں انجمن لہراتی ہوئی وہ جو. اچھا مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ جب میں گاؤں کسی پنجاب کے کھیت میں جاؤں گی تو میں ایگزیکٹلی میں نے غرارہ پہنا ہوگا, میں یوں بھاگ رہی ہوں گی اور میرے ہاتھ میں گنا ہوگا. مطلب ایک اس طرح کا آپ کا امیج آتا ہے پنجاب کا, تو آئی ہوپ ایسے ہی ہو جب میں جاؤں گی تو پھر میں اور بالکل نہیں پنجاب, کیونکہ میں تو کھیتوں کا پنجاب جو ہے یہ وہ کیونکہ سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا, تقریباً 10 کروڑ کے قریب آبادی ہے. ابھی مردم شماری کرنے والے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں بتایا کہ 10 کروڑ کی قریب آبادی ہے. 10 کروڑ کی قریب آبادی ہے تو ہر تیسرا بندہ پنجابی ہے, یعنی کہ میں پنجابی ہوں, تم نہیں ہو. ویسے ہمارے پاس ایک گیسٹ ہیں جو کہ گیسٹ کو بلا, لیکن جو کہ ہمیں بتائیں گے کہ پنجاب میں واقعی چیزیں ہوتی کہ نہیں, کہ انجمن واقعی دوڑتی کہ میں سوچ رہی ہوں. لیکن ان کا تعلق کراچی سے, ان کا تعلق کراچی سے. میں ایک بات بتاؤں گا, ان کا تعلق کراچی سے, لیکن جتنی اچھی جگنی انہوں نے گائی ہے, جتنا اچھا پنجابی گانا انہوں نے گایا ہے پاپ میں, میرا نہیں خیال کہ اور انہوں نے گایا ہوگا. میں جو ذکر کر رہا تھا کہ کسی بھی شادی میں, کسی بھی مہندی میں ایک ادھر فنکشن ہونا ضروری ہے, اور وہ فنکشن ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا, اب تو پتہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے, لیکن وہ فنکشن اب میں اتنے نہیں ہوتے جتنے پہلے ہوتے تھے. لیکن وہ فنکشن کا رواج جو تھا ان کی وجہ سے بڑا, کیونکہ یہ ایک صاحب لے کے آئے ڈھول والا, اور وہ ڈھول والا ایسا چھا گیا کہ ہر بندہ ڈھول لے کے آ گیا. اس کے بعد میرے ساتھ موجود ہیں ایک ایسے انسان جو جب یہاں پہ آئیں گے تو آپ لوگ بے شک آپ بیمار ہو, بے شک آپ لڑے ہوئے ہوں اپنی بیوی سے, بے شک بہت سارے مسئلے ہوں آپ کے گھر میں, لیکن آپ